السلام علیکم، میں ہوں نادیہ سحر اسلامک ڈائریز سے آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میرے ایپیسوڈز لائک کر رہے ہوں گے۔ آج ہم ذکر کریں گے فتح مکہ کے آگے کا کہ اس کے بعد کیا کیا واقعات پیش آئے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند ناقابل معافی مجرمین۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرما دیا، مگر چند ایسے مجرمین تھے جن کے بارے میں تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمان جاری فرما دیا کہ یہ لوگ اگر اسلام قبول نہ کریں تو یہ لوگ جہاں بھی ملیں قتل کر دیے جائیں، خواہ وہ غلاف کعبہ ہی میں کیوں نہ چھپے ہوں۔ ان مجرموں میں سے بعض نے تو اسلام قبول کر لیا اور بعض قتل ہو گئے۔ ان میں سے چند کا تذکرہ میں آپ سے کرتی ہوں۔ یہ مسلمان ہو گیا تھا، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ کے جانور وصول کرنے کے لیے بھیجا اور ساتھ میں ایک دوسرے مسلمان کو بھی بھیج دیا۔ کسی بات پر دونوں میں تکرار ہو گئی تو اس نے اس مسلمان کو قتل کر دیا اور قصاص کے ڈر سے تمام جانوروں کو لے کر مکہ بھاگ نکلا اور مرتد ہو گیا۔ فتح مکہ کے دن یہ بھی ایک نیزہ لے کر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے گھر سے نکلا تھا، لیکن مسلم افواج کا جلال دیکھ کر کانپ اٹھا اور نیزہ پھینک کر بھاگا اور کعبہ کے پردوں میں چھپ گیا۔ حضرت سعید بن حریث مخزومی اور ابو برزہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مل کر اس کو قتل کر دیا۔ حویرث بن تفید یہ شاعر تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجو لکھا کرتا تھا اور خونی مجرم بھی تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کیا۔ مکیس بن سبابہ اس کو نمیلہ بن عبداللہ نے قتل کیا، یہ بھی خونی تھا۔ حارث بن طلحہ یہ بھی بڑا ہی موذی تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کیا۔ قریبہ یہ ابن قتل کی لونڈی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو یعنی کہ گالیاں بکا کرتی تھی، یہ بھی قتل کی گئی۔ 4 اشخاص مکہ سے بھاگ نکلے تھے، ان لوگوں کا مختصر تذکرہ یہ ہے۔ اکرمہ بن ابی جہل یہ ابو جہل کے بیٹے ہیں، اس لیے ان کی اسلام دشمنی کا کیا کہنا۔ یہ بھاگ کر کرمین چلے گئے، لیکن اس کی بیوی ام حکیم جو ابو جہل کی بھتیجی تھی انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اپنے شوہر اکرمہ کے لیے بارگاہ رسالت میں معافی کی درخواست پیش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف فرما دیا۔ ام حکیم خود یمن گئیں اور معافی کا حال بیان کیا۔ اکرمہ حیران رہ گئے اور انتہائی تعجب کے ساتھ کہا کہ کیا مجھ کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف کر دیا؟ بہرحال اپنی بیوی کے ساتھ بارگاہ رسالت میں مسلمان ہو کر حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو بے حد خوش ہوئے اور اس تیزی سے ان کی طرف بڑھے کہ جس میں اتھر سے چادر گر پڑی، اور پھر حضرت اکرمہ نے خوشی خوشی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پرست پر بیعت اسلام کی۔ عفان بن امیہ یہ امیہ بن خلف کے فرزند ہیں، اپنے باپ امیہ ہی کی طرح یہ بھی اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے۔ فتح مکہ کے دن بھاگ کر جدہ چلے گئے۔ حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار رسالت میں ان کی سفارش پیش کی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قریش کا ایک رئیس صفوان مکہ سے جلا وطن ہوا چاہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی معافی عطا فرما دی اور امان کے نشان کے طور پر حضرت عمیر کو اپنا امامہ عنایت فرمایا۔ چنانچہ وہ مقدس امامہ لے کر جدہ گئے اور صفوان کو مکہ لے کر آئے۔ صفوان جنگ حنین تک مسلمان نہیں ہوئے، لیکن اس کے بعد اسلام قبول کر لیا۔ کعب بن زبیر یہ 9 ہجری میں اپنے بھائی کے ساتھ مدینہ آ کر مشرف با اسلام ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مداح میں اپنے مشہور قصیدہ بانت سعد پڑھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر ان کو اپنی چادر مبارک عنایت فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ چادر مبارک حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور سلطنت میں ان کو 10,000 درہم پیش کیا کہ یہ مقدس چادر ہمیں دے دو، مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا
اور فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ چادر مبارک ہرگز کسی کو نہیں دے سکتا۔ لیکن آخر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ان کے وارثوں کو 20,000 درہم دے کر وہ چادر لے لی، اور عرصہ دراز تک وہ چادر سلاطین اسلام کے پاس ایک مقدس تبرک بن کر باقی رہی۔ وحشی، یہ وہی وحشی ہیں جنہوں نے جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تھا۔ یہ بھی فتح مکہ کے دن بھاگ کر طائف چلے گئے تھے، مگر پھر طائف کے ایک وفد کے ہمراہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زبان سے اپنے چچا کے قتل کی خونی داستان سنی اور رنج و غم میں ڈوب گئے، مگر ان کو بھی آپ نے معاف فرما دیا، لیکن یہ فرمایا کہ وحشی، تم میرے سامنے نہ آیا کرو۔ حضرت وحشی کو اس کا بے حد ملال رہتا تھا۔ پھر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں مسلمۃ الکذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا اور لشکر اسلام نے اس ملعون سے جہاد کیا، تو حضرت وحشی بھی اپنا نیزہ لے کر جہاد میں شامل ہوئے اور مسلمۃ الکذاب کو قتل کر دیا۔ حضرت وحشی اپنی زندگی میں کہا کرتے تھے، یعنی میں نے دور جاہلیت میں بہترین انسان حضرت حمزہ کو قتل کیا اور اپنے دور اسلام میں بدترین آدمی مسلمۃ الکذاب کو قتل کیا۔ انہوں نے دربار اقدس میں اپنے جرائم کا اعتراف کر کے عرض کیا کہ کیا خدا مجھ جیسے مجرم کو بھی بخش دے گا؟ تو یہ آیت نازل ہوئی، یعنی اے حبیب، آپ فرما دیجئے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر حد سے زیادہ گناہ کر لیا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ، اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ میں امید کرتی ہوں میرا آج کا ایپیسوڈ آپ کو ضرور پسند آئے گا، تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔